جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ولاگ کے ساتھ عامر شیخ حاضر ہے آپ کی خدمت میں. بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کی. بڑی سیاسی گہما گہمی ہے اور اس وقت جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور تقریباً ان کے کوئی 7 سے 8 جلسے جو ہے نا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ بی بی آصفہ بھٹو زرداری بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. تو دونوں بہن بھائی وہاں موجود ہیں. اس وقت پیپل پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب نون لیگ کے بھی اہم رہنما وہاں پہنچ چکے ہیں, پیپل پارٹی کے بھی اہم رہنما وہاں پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی, جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کے MWM کے جو لیڈران ہیں وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. اور اس سیاسی ایک ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ. ایک دو بدمزگی ہوئی ہیں ایک دو چیزوں کی, لیکن وہ اتنی قابل ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ بڑا مؤثر طریقے سے وہاں پہ الیکشن کمپین چل رہی ہے. تمام جماعتیں اپنے منشور کے ساتھ موجود ہیں. ابھی تک جو ہمارے پاس جو ڈیٹیل آئی ہے وہاں کی جو صورتحال ہے, اس وقت گلگت بلتستان کے لیے امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے اس میں الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر 396 امیدوار میدان میں ہیں, جن میں 266 آزاد امیدوار ہیں. آزاد امیدواروں کی تعداد سیاسی جماعتوں کے مجموعی امیدواروں سے بھی کئی زیادہ ہے, جبکہ جماعتی ٹکٹ پر انتخابات لڑنے والے امیدواروں کی تعداد صرف 130 ہے. سیاسی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 23 امیدوار میدان میں ہیں. مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار انتخابی میدان میں موجود ہیں. خواتین کی نمائندگی بہرحال بہت محدود دکھائی دے رہی ہے, اور اگر خواتین ووٹر کا تناسب وہاں پہ 47% ہے. اس کے باوجود انتخابات میں صرف 8 خواتین حصہ لے رہی ہیں, جو مجموعی امیدواروں کا محض 2% بنتا ہے. ان 8 خواتین امیدواروں میں 5 آزاد ہیں اور 3 سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں. تو یہ ابھی جو ہمیں سینیریو وہاں پہ نظر آ رہا ہے سیاسی جو معاملات کا, اس میں جناب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے ساتھ جو بی بی آصفہ بھٹو زرداری ہیں وہ انتخابی مہم کے لیے سرگرم ہیں. مجموعی طور پر 8 انتخابی جلسے ہونے ان کے, جس میں سے 3 تو ہو چکے ہیں, ایک آج ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ خپلو میں ہے آج, اس کے علاوہ اسکردو 3 جون کو دیامر, اور اس کے علاوہ 3 جون کو یہ آصفہ بھٹو ہنزا میں جلسے سے خطاب کریں گی, اور بلاول بھٹو 4 جون کو غدر میں, اس کے علاوہ آصفہ بھٹو 4 جون کو نگر میں, اور بلاول بھٹو 5 جون کو گلگت میں آخری جلسے سے خطاب کریں گے. تو یہ ایک شیڈول تو ان کا آ گیا. اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کون سے بڑے امیدوار وہاں جاتے ہیں. 2-3 باتیں جو کل کے جلسے میں بڑی خاص طور پہ نوٹ کی گئی, جس میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بڑے روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید جو ہے نا وہاں پہ ترقیاتی اور ڈیولپمنٹ کے دعوے کیے گئے. لیکن دوسری جانب ان کے کچھ جملے ایسے بھی تھے جو بڑے گرفت میں, اور جو لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں, کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے بابو چلا رہے ہیں دیگر ملک کے حصوں کو, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ جو گلگت بلتستان کا فیصلہ اس کے عوام کریں گے اور اس کے عوام ہی ان کو چلائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا. لیکن بہرحال ایک سیاست میں سیاسی بیانات تو آتے ہی ہیں, گرما گرمی آتی ہے. دیکھتے ہیں اس میں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ایک جو فیکٹر ہے جس کو ہم کسی صورت مس نہیں کر سکتے, جو بھی ریلیاں دیکھی جا رہی ہیں یا جو انتخابی مہم دیکھی جا رہی ہے, اس میں تمام ہی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں, جس میں پی ٹی آئی کو بھی موقع مل رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے, اور نون لیگ بھی شامل ہے. ڈیفینیٹلی MWM کو زیادہ سپورٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو اس طرح سے ایک بڑا اچھا سیاسی ماحول ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا آگے رزلٹ نکلتا ہے. ابھی تک جو معاملات ہیں وہ بہت پرسکون انداز سے انتخابی مہم چل رہی ہے. تو جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آتی ہے تو اس میں پھر میں آپ کو آگاہ کروں گا. موسم بہرحال وہاں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کا بڑا مسئلہ ہے. بھی جیسے کل وہ جا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری, تو راستے میں سیلابی ریلا آ گیا تو انہیں رکنا پڑا, اور پھر ان کا راستہ کلیئر کر کے ان کو جانا پڑا. تو یہ دشوار گزار علاقے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی قیادت موجود ہے, اور اگر یہ دشوار گزار علاقوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں کے مسائل کو بھی دیکھ رہی ہوں گے, اور اس کے حل کے لیے بھی ان کے پاس تجاویز ہوں گی. تو امید تو یہی ہے کہ وہاں کے عوام کے لیے بہتر ایک حکومت آئے جو وہاں کے عوام کے مسائل کو سمجھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. میرے ساتھ جڑے رہیے, اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.